نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 68 سے 71 تک ترجمہ پڑھیں گے۔ کل ہم نے ان آیات کے مفہوم سے متعلق اور اس کی کچھ تشریحات کل ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج صرف ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو گائے سے متعلق سوالات کیے تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے جو جوابات لیے اور بنی اسرائیل کو بتائے، ان کا ذکر ہے۔ قالو، بنی اسرائیل نے کہا، انہوں نے کہا، یہ جہاں پر بھی قالو کا لفظ آئے گا یہاں پر بار بار آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا۔ ادعو لنا، یہ بھی لفظ بار بار آ رہا ہے۔ ادعو لنا کا مطلب یہ ہے دعا کیجئے یا پکاریے ہمارے لیے، پکاریے ہمارے لیے، یعنی اللہ سے دعا کریں، اللہ سے پوچھیں، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، یہ بھی بار بار لفظ آ رہا ہے۔ یبین کا مطلب ہے بیان کرے، کھول دے، وضاحت کرے، لنا، ہمارے لیے، ما ہی، وہ کیا ہو، یعنی گائے سے متعلق سوال ہے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو تقریباً یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ بار بار اس میں آئے گا، تو اس کا ترجمہ ہر جگہ پر یہی ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں، اپنے رب کو پکاریں کہ ہمارے لیے یہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ پہلے تو یعنی جو کیسی کا سوال ہے وہ مختلف ہے۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کیسی سے متعلق کہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ قال، کہا، انہو یقول، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، وہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بقرہ کا مطلب گائے، انہا، وہ ایسی گائے ہو، لا کا مطلب نہیں، فارزن، بوڑھی، یعنی ایسی گائے ہو کہ بوڑھی نہ ہو، واو کا مطلب، لا کا مطلب نہیں، بکرن کا مطلب بچی، یعنی گائے جو بن بیاہی گائے ہوتی ہے اس کو بکرن بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بوڑھی بھی نہ ہو اور بچی بھی گائے نہ ہو۔ عوان، درمیانی، بین ذالک، اس کے درمیان، عوان کا مطلب جوان، عوان کا مطلب جوان ہو، بین ذالک، اس کے درمیان، یعنی نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ درمیان میں ہونی چاہیے۔ ففعلوا، پس تم کرو، ما، جو تؤمرون، تم حکم دیے گئے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حکم دے دیا تم کر گزرو۔ بس گائے ہے، اس کا ذبح کرنے کا حکم دیا، بوڑھی نہ ہو بچی نہ ہو، بس تم اس کو ذبح کر دو۔ قالو، یہ وہی آیت کا جو پہلے آیت تھی اسی کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا ادعو لنا، ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا کریں، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کر دے ہمارے لیے، ما کا مطلب کیا، لونہا، لون کہتے ہیں رنگ کو، اس کا رنگ، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جیسے کہ یہاں پر بھی آ رہا ہے، انہو یقول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، جیسے اوپر ترجمہ کیا کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے، صفراء، زرد، فاقع لونہا، اٹھتا ہوا اس کا رنگ، یعنی ایسا رنگ ہو جو تیز زرد ہو، فاقع لونہا، اٹھتا ہوا اس کا رنگ، یعنی اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ زرد ہونا چاہیے اور تیز زرد ہونا چاہیے۔ تسر کا مطلب ہوتا ہے خوش کر دے، ناظرین کا مطلب ہے دیکھنے والوں کو، یعنی بھلا لگے دیکھنے والوں کو، ایسا اس کا رنگ ہونا چاہیے تیز کہ وہ دیکھنے والوں کو بھلی لگے، اچھا اس کا رنگ لگے۔
قالوا انہوں نے کہا ادع لنا ہمارے لیے دعا کیجئے ربک اپنے رب سے یبین لنا وہ بیان کر دے ہمارے لیے ما ہی وہ گائے کی حقیقت کیا ہو، کیسی گائے ہونی چاہیے. ہمیں تو یعنی وہ ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، اس طرح کی تو بہت ساری گائے ہو سکتی ہیں. ان البقرہ ان کا مطلب بے شک، البقرہ گائے تشابہ علینا ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، وہ ایسی گائے ہے کہ جو ہم پر مشتبہ ہو گئی. بہت ساری گائیں ایسی ہیں جو نہ بوڑھی ہوتی ہیں نہ بچی ہوتی ہیں. بہت ساری گائیں ایسی ہیں جو زرد رنگ کی ہوتی ہیں، ان کا رنگ بھی تیز ہوتا ہے. اب تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کس گائے کا کہا جا رہا ہے. تشابہ علینا ہم پر کیا ہو گیا، وہ مشتبہ ہو گیا. وَإِنَّا واو کا مطلب اور، اِنَّا ہم بے شک ہم، انشاء اللہ ان کا مطلب اگر، شاء کا مطلب چاہا، اللہ اللہ نے، وَإِنَّا اور بے شک ہم اگر چاہا اللہ نے، لَمُهْتَدُونَ راہ پا لیں گے. یعنی جو ہمیں کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ہم اس کی ہدایت پا لیں گے اور ہم اس کام کو عنقریب پورا کر لیں گے. قال اب یہ سوال تھا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، وہ گائے کی حقیقت کیا ہونی چاہیے. قال تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہا بقرۃ کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے لا ذلول، لا کا مطلب نہیں، ذلول کا مطلب محنت کرنے والی. ذلول کا مطلب کیا ہے، محنت کرنے، یعنی ایسی گائے ہو کہ جس کو کسی بھی محنت کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو. آگے اس کی تشریح بھی آ رہی ہے. تثیر الارض جو جوتی جاتی ہو زمین میں، یعنی جو زمین کو جوتتی ہو، جوتتی ہو زمین کو. یہ بھی چونکہ ایک محنت کا طریقہ ہے کہ گایوں کو عمومی طور پر ہل کے لیے جوتا جاتا ہے. تو وہ لا ذلول ایسی گائے نہیں ہونی چاہیے جو کوئی بھی محنت کرتی ہو، مثال کے طور پر زمین میں جوتی جاتی ہو. واو کا مطلب اور، لا تسقی الحرث نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، نہ پانی دیتی ہو. عمومی طور پر جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کنووں سے پانی نکالنے کے لیے پہلے جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا، تو ولا تسقی الحرث تو اس کے ذریعے سے کھیتی کو پانی بھی نہ دیا گیا ہو. مسلمتن صحیح سالم، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کی لنگڑی ٹانگ ہونی چاہیے، نہ اس کی دم کٹی ہوئی ہونی چاہیے، نہ اس کا سینگ اترا ہوا ہونا چاہیے، نہ اس کا کان کٹا ہوا ہونا چاہیے. مسلمتن صحیح سالم ہو. لا شیعۃ فیہا، لا کا مطلب نہیں، شیعۃ کا مطلب، شیعہ کا مطلب داغ، فیہا اس میں، یعنی اس میں داغ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے جو بالکل زرد ہو، اس میں سفیدی کا داغ، سیاہی کا داغ، جیسے جانوروں میں مختلف رنگ ہو جاتے ہیں، ایسا داغ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کوئی داغ نہ ہو، تو بسا اوقات جانور کو زخم لگتا ہے، زخم لگ کے ٹھیک ہوتا ہے تو اس پر بھی زخم کا داغ بن جاتا ہے. لا شیعۃ فیہا بالکل کسی قسم کا اس پر کوئی داغ موجود نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اس کی رنگت میں، نہ ہی کوئی زخم کا کوئی داغ ہونا چاہیے. قالوا انہوں نے کہا الآن اب، جئت بالحق تو لایا درست بات. لو بھئی اب ہمیں ساری تفصیل معلوم ہو گئی ہے، اب ہم آپ جو پوچھنا چاہ رہے تھے آپ نے وہ ہمیں سب بتا دیا ہے، اب آپ درست بات لے کر آئے ہیں. فذبحوها فا کا مطلب پھر، ذبحوا انہوں نے ذبح کیا، ہا کا مطلب گائے، یعنی اس کو، فذبحوها انہوں نے اس کو ذبح کر دیا یعنی گائے کو. واو کا مطلب اور، ما کادو ما کا مطلب نہ تھے، یفعلون کام کرنے والے، یعنی وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے. اتنی حیل و حجت، اتنے سوالات، بس یوں ہی سمجھ، یعنی وہ چاہتے تھے کہ گویا کہ
خدا نخواستہ یہ جھوٹی ہو جائے اور ہم سے اس کی جان چھوٹ ہی جائے. تفصیل کل ہو گئی تھی، آج اس کا ترجمہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.